بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے حاکم شہر، اس سے پہلے وادی رباطہ کے اندر اور صدونہ شہر کی جنگ میں قدرت ہماری رہنمائی اور تمہاری شکست کا سامان کر چکی ہے۔ میرے لشکر کی تعداد کو کم سمجھ کر کسی غلط فہمی میں نہ پڑ جانا۔ اس شہر کو اپنا متی اور فرمانبردار کیے بغیر میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں۔ میرے ساتھ میرے خاموش صحرا، بھولے بسرے انسانوں جیسے مجاہد اپنے سالار کا اتباع کرتے ہوئے زہریلے جنگجو، سرخ بجلیوں کے گہواروں، لہروں کی طرف، خوابیدہ امنگوں اور نئے اسلوب کی طرح حملہ آور ہونے کا فن خوب جانتے ہیں۔ قسم مجھے قسام ازل کی، اگر تم نے ہمارا متی اور فرمانبردار بننا پسند نہ کیا تو ہم عملاً حرکت میں آئیں گے اور تمہیں اپنا فرمانبردار بنا کر رکھیں گے۔ لہٰذا اے ظلمت کے فرزندوں، قضا کو آواز نہ دو اور ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم تمہارے فاصلوں کی زنجیریں کاٹنے پر مجبور ہو جائیں۔ اے حاکم شہر، ہمارے سامنے ہتھیار ڈال دینے میں ہی تمہاری بہتری اور بھلائی ہے، اور اگر تم نے ضد، ہٹ درمی اور سرکشی سے کام لیا تو پھر سوچ لینا اس شہر کے اندر اور باہر قیامت مچے گی اور حشر اٹھے گا۔ تمہاری ساری امیدیں بھاری بوجھ اور زندگی کی وزنی زنجیروں میں تبدیل ہوگی، تمہارے سارے عزائم غیر مشکل جذبوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور تمہاری اور تمہارے لشکریوں کی حالت وقت کی دھول، شام کے ماتمی سایوں اور مایوسی کی گھٹاؤں جیسی ہو جائے گی۔ لہٰذا جب میرے طوفانی مجاہد تم پر حملہ آور ہوں گے تو تم ان کا راستہ نہیں روک سکو گے۔ لہٰذا میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ سرکشی اور بغاوت ترک کر دو، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہارا دفاع اور تمہاری حفاظت کریں گے، اور اگر یہ باتیں تمہیں منظور نہیں ہیں تو پھر فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار رہو۔ خط پڑھنے کے بعد طریف بن مالک نے جب واپس طارق بن زیاد کی طرف بڑھایا تو طارق بن زیاد نے جواب میں اسے مسکراتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، خط کو اپنے پاس ہی رکھو، اس کو مناسب طریقے سے تہہ کر کے کسی تیر کے پروں کے ساتھ باندھو اور فصیل پر سامنے برج پر دے مارو۔ مجھے امید ہے کہ فصیل کے اوپر بنے برج کے محافظ جو پہرا دے رہے ہیں وہ اس تیر کے ساتھ بندے پیغام کو ضرور اپنے حاکم تک پہنچائیں گے، اور وہ حاکم جس طریقے سے ہم اسے پیغام پہنچا رہے ہیں ایسے ہی وہ اس پیغام کا جواب ضرور دے گا۔ طارق بن زیاد کی اس تجویز پر طریف بن مالک نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور اس کے پروں کے ساتھ خط کو تہہ کرنے کے بعد باندھا، اور اپنی کمان سنبھال کر وہ تیر خوب قوت سے چلایا، اور تیر سرسراتا ہوا سامنے والے برج میں پیوست ہو گیا۔ وہاں پہرا دینے والے محافظوں نے تیر نکالا اور اس کے ساتھ بندھا ہوا پیغام کھول کر فصیل سے نیچے اتر گئے، جبکہ طارق بن زیاد، طریف بن مالک، مخیث اور عبداللہ وہاں بیٹھ کر حاکم شہر کی طرف سے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ طارق بن زیاد، طریف بن مالک، مخیث اور عبداللہ کو کچھ زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد ان سے تھوڑے فاصلے پر تیر آ کر گرا۔ طارق بن زیاد کے کہنے پر ایک سپاہی بھاگا گیا اور تیر اٹھا لایا۔ انہوں نے دیکھا اس تیر کے پروں کے ساتھ ایک پیغام بندھا ہوا تھا۔ طارق بن زیاد نے اس لپٹے ہوئے کاغذ کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ طریف بن مالک، مخیث اور عبداللہ نے بھی بڑے شوق سے اس کاغذ پر نگاہیں جماتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیا۔ پیغام میں لکھا تھا، مسلمان حملہ آور سالار کو خبر ہونی چاہیے کہ مسلمان خود اپنے مقدر کے خدا نہیں ہیں۔ اپنی حفاظت اور اپنے دفاع کے لیے ہمارے پاس دریاؤں کی روانی اور ہواؤں کے تیز جھونکوں کے خروش جیسے سپاہیوں کی افواج کا ایک سیلاب ہے، جو پیچ و تاب کھاتے شولوں، زرد آنکھوں والے چیتوں، زہریلے سیاہ ناگوں کی طرح حملہ آور ہونے کا فن خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اے مسلمانوں کے سالار، تم لوگ رات بھر کا الاؤ روشن کرنے والے ایک بدیشی مسافر ہو۔ تم لوگ اپنے جلائی چہروں سے ہم پر حملہ آور ہو کر ہمیں دھمکیاں دے کر ہماری آسودہ فضاؤں، ہمارے خواب انگیز ماحول کو سنگین رات، یکبستہ اداسی اور جنونی کیفیت میں تبدیل کرنا چاہتے ہو، پر ایسا ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ میں
جانتا ہوں کہ وادی رباطہ میں اسپین کے بادشاہ رازلک کو شکست دینے اور اس کے بعد صدونہ شہر پر قبضہ کرنے کے بعد تمہارے اور تمہارے لشکریوں کے حوصلے بلند ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسپین کی سرزمین میں تم لوگوں کا ابھی تک اس زمین کے صحیح جنگجوؤں اور سرماؤں سے پالا نہیں پڑا۔ جس وقت ایسا ہوا تم یا تو اس سرزمین کی پاتال میں اتر جاؤ گے یا یہاں سے بھاگ جانے میں ہی اپنی عافیت اور بہتری سمجھو گے۔ اے مسلمانوں کے سالار، اس شہر کے باہر میں تمہارے سامنے ایک ایسا لشکر لا کھڑا کروں گا جن کے ارادے ایسے ہیں جن میں پسپائی نہیں ہوگی اور اس کے حملوں میں بے لوثی اور جانثاری ہوگی۔ اس شہر کے باہر ہم تمہارے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کریں گے اور تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ تمہاری حالت اور تمہارے لشکریوں کی کیفیت اس جنگ کے بعد خطرناک طوفانی رات بسر کرنے والے اکیلے مسافر جیسی ہوگی۔ لہٰذا تمہارے لیے یہ آخری موقع ہے، یہاں سے اپنے لشکر کے ساتھ ہٹ جاؤ اور اسپین کی سرزمین سے نکل جاؤ، ورنہ یاد رکھو تمہارے اس انکار کا جو انجام ہوگا وہ تم لوگوں کے لیے ہولناک ہوگا۔ حاکم شہر کا خط پڑھ کر طارق بن زیاد کے لبوں پر زہریلی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہا، پھر خط اپنے سامنے زمین پر رکھتے ہوئے طریف بن مالک، مخیث اور عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے حسن المدور کے حاکم کا یہ خط پڑھ لیا ہے؟ اس کے جواب میں طریف بن مالک نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، اے امیر، اس خط کو ہم تینوں نے پڑھ لیا ہے۔ اس خط کے الفاظ سے ہمیں خود حاکم شہر اور اس کے لشکریوں کی شکست اور موت کی بو آ رہی ہے۔ ہم اپنے لشکر کے ساتھ شہر کے باہر انتظار کریں گے اور دیکھیں گے وہ کب ہمارے سامنے اپنے لشکر کے ساتھ صف آرا ہو کر ہمارے ساتھ جنگ کی ابتدا کرتا ہے۔ طارق بن زیاد، مغیث اور عبداللہ نے طریف بن مالک کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر وہ چاروں وہاں سے اٹھ کر اپنے لشکر کے انتظامات میں لگ گئے۔ چند دن اسی حالت میں گزر گئے اور حسن المدور کے حاکم کی طرف سے کسی قسم کے حملے یا رد عمل کی ابتدا نہ کی گئی۔ شام سے ایک روز پہلے طارق بن زیاد اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک پہرادار کو بیچ کر طریف بن مالک، مخیث اور عبداللہ کو طلب کیا۔ جب تینوں طارق بن زیاد کے خیمے میں داخل ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گئے، تب طارق بن زیاد نے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے رفیقوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، تم دیکھ رہے ہو کہ حسن المدور کے حاکم نے ہمیں جنگ کی دھمکی دی تھی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دھمکی کو کئی روز گزر چکے ہیں، اس نے کسی حملے یا رد عمل کی ابتدا نہیں کی۔ اس سے میرے ذہن میں ایک خدشہ اٹھ رہا ہے کہ حاکم شہر اس محاصرے کو طول دینا چاہتا ہے، شاید وہ جنگ کرنے کی ابتدا کے لیے وقت چاہتا ہے، اس امید پر کہ اپنے ہمسایہ شہروں سے مزید رسد و کمک کا انتظام میسر ہو جائے گا اور وہ اپنی حالت بہتر بنا کر ہمارے خلاف جنگ کی ابتدا کر سکے گا، لیکن میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گا، میں اس محاصرے کو طوالت نہیں پکڑنے دوں گا۔ میرے رفیقوں، تم جانتے ہو کہ آنے والی رات بے چاند ہوگی اور اس رات کی تاریکی میں نے طے کر لیا ہے کہ حسن المدور شہر پر شبخون مار کر رات کی تاریکی میں ہی اس شہر کو فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا جائے۔ جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے میرا لائے عمل یہ ہوگا کہ طریف بن مالک آدھے لشکر کے ساتھ اپنے اس پڑاؤ میں ہی رہے گا، مخیث بھی اس کے ساتھ ہوگا، اور رات جب گہری ہو جائے گی تو یہ شہر پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کر دے گا۔ میں رات کے پہلے حصے میں ہی اپنے آدھے لشکر کے ساتھ شہر کے اطراف میں ایک لمبا کاؤ کاٹ کر شہر کے دوسری سمت چلا جاؤں گا اور اپنے لشکر کے ساتھ کسی گھات میں بیٹھا رہوں گا۔ جب طریف بن مالک کی طرف سے حملے کی ابتدا ہوگی تو شہر کی فصیل کے اوپر پھیلے ہوئے سارے لشکری اور محافظ طریف بن مالک کی طرف سمٹ آئیں گے اور شہر کے دوسرے طرف کی فصیل وہ ایک طرح سے خالی کر دیں گے۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا اور اپنے لشکر کے ساتھ شہر کی فصیل پر رسیوں کی سیڑھیاں پھینک کر شہر پناہ پر چڑھ جاؤں گا اور فصیل کے اوپر پھیلے ہوئے دشمن کا قتل عام شروع کر دوں گا۔ ان پر قابو پانے کے بعد ہم شہر کا شرقی دروازہ کھولنے کی کوشش کریں گے۔ جب وہ دروازہ کھلے گا تو طریف بن مالک بھی اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو جائے گا۔ اس طرح ہم جلد ہی راتوں رات شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ طارق بن زیاد جب خاموش ہوا تو
طریف بن مالک نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابن زیاد میرے دوست، میرے بھائی، سدونہ شہر پر حملہ آور ہوتے وقت آپ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ فصیل پر چڑھے تھے، جبکہ میں شہر کی فصیل کے پاس دروازہ کھولنے کا انتظار کرتا رہا۔ اس طرح جہاد کی ساری نیکیاں فصیل پر چڑھ کر آپ ہی نے سمیٹی تھیں، لہٰذا اس حسن المدور شہر پر حملہ آور ہوتے وقت ترتیب پہلے کی نسبت مختلف ہوگی۔ آپ اپنے لشکر کے حصے کے ساتھ یہی رہیں گے اور رات گہری ہونے پر شہر پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ میں اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے دور ایک لمبا کاؤ کاٹ کر شہر کے مغربی حصے میں شہر پناہ کے قریب ہی گھات میں بیٹھ جاؤں گا، اور جب آپ شہر پر حملہ آور ہوں گے تو میں رسیوں کی سیڑھیوں کی مدد سے فصیل پر چڑھ کر اس کے محافظوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ پہلے ہی آپ ہم پر واضح کر چکے ہیں۔ طریف بن مالک کی یہ گفتگو سن کر طارق بن زیاد کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو میں تمہاری خواہش اور تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں اپنے لشکر کے حصے کے ساتھ ہی رہوں گا اور امیر البحر عبداللہ میرے ساتھ رہے گا۔ تم دور رہ کر شہر کے مغربی حصے کی طرف جا کر گھات میں بیٹھ جانا۔ رات جب گہری ہو جائے گی تو میں اس سمت سے شہر پر حملہ آور ہوں گا۔ میرے حملہ آور ہونے کے ساتھ ساتھ جب تم دیکھو کہ فصیل شہر پر پہرا دینے والا لشکر سمٹ کر میری طرف آ گیا ہے تو تم فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرنا۔ میرا خیال ہے کہ اب تم تینوں اٹھ جاؤ، لشکر کے کھانے کا انتظام کرو۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد جب تم دیکھو کہ فضاؤں کے اندر تاریکی گہری ہو گئی ہے تو تم اپنے لشکر کے ساتھ ایک لمبا چکر کاٹ کر شہر کی مغربی سمت چلے جانا۔ اس کے ساتھ ہی طریف بن مالک، مغیث اور عبداللہ اٹھ کھڑے ہوئے اور طارق بن زیاد کے خیمے سے نکل گئے۔ شام کے غمگین سائے رات کے سرد ویران اندھیرے میں کھو گئے تھے اور فضاؤں کے اندر جنگلی پھولوں کی ایک مہک سی رج بس گئی تھی۔ ایسے میں طریف بن مالک اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ اپنے پڑاؤ سے نکل کر وہ شہر سے دور ہوتا گیا، پھر رات کی تاریکی میں ایک لمبا کارا کاٹتے ہوئے وہ شہر کی مغربی سمت آیا۔ وہاں آ کر اس نے اپنے پورے لشکر کو زمین پر لٹا دیا اور پھر ابن مالک کی رہبری اور رہنمائی میں پورا لشکر زہریلے سام کی طرح رینگتا ہوا شہر کی فصیل کے قریب جا کر گھات میں بیٹھ گیا۔ رات جب کافی گہری ہو گئی تو اس وقت حسن المدور شہر کی فصیل پر پہرا دینے والے محافظ وقت گزارنے کے لیے نغمہ سرا تھے۔ رات کے اس وقت جنگل سہرا سہرا خاموش اور چپ تھا اور چاروں طرف ایک شیرگرم سکون پھیلا ہوا تھا۔ ایسے میں حسن المدور شہر کی فضائیں اور اس کا ماحول لاوے کی طرح کھول اٹھا، اس لیے کہ طارق بن زیاد اپنے شرار برقی امیدوں کی روشنی جیسے سپاہیوں اور بے خزاں مجاہدوں کے ساتھ فطرت کی پراسرار قوت کے ساتھ بے گراں آرزوؤں کے سرسام کی طرح حسن المدور شہر پر حملہ آور ہوا تھا۔ طارق بن زیاد کے باریہ نشین، صحرا کے بیٹے، بیابانوں اور جنگل کے باسی مجاہد آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے حسن المدور شہر کی فصیل پر پہرا دینے والوں پر بڑی تیزی سے تیر اندازی کرنے لگ گئے۔ اس اچانک حملے سے فصیل پر پہرا دینے والے محافظ اور ان کے کماندار چونک اٹھے اور وہ ہر طرف سے سمٹ کر اس طرف جمع ہونا شروع ہو گئے جس طرف سے طارق بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا۔ طارق بن زیاد کے حسن المدور شہر پر حملہ آور ہونے کے باعث جس فصیل پر پہرا دینے والے شہر کے محافظ اپنے کمانداروں کی پکار پر اس طرف جمع ہونا شروع ہو گئے جس طرف سے طارق بن زیاد نے حملہ کیا تھا، تو تب طریف بن مالک نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ اپنے لشکریوں کے ساتھ وہ زمین پر لیٹے لیٹے ہی رینگتا ہوا فصیل کے قریب آیا اور پھر لمحوں کے اندر فصیل کے اوپر رسیوں کی سیڑھیاں ڈال دیں اور طریف بن مالک کی کمانداری میں اس کے لشکری بڑی تیزی سے فصیل پر چڑھنے لگے۔ آن کی آن میں طریف بن مالک کے ساتھ بہت سے لشکری فصیل پر چڑھ گئے اور باقی بھی بڑی برق رفتاری کے ساتھ فصیل پر چڑھتے چلے گئے۔ اس موقع پر طریف بن مالک نے ان جوانوں کو ساتھ لیا جو فصیل پر چڑھ آئے تھے۔ پھر وہ موت کے متلاشیوں، سمندر کی ہیبت، تباہی کی آگ اور مایوسی کی جلن کی طرح حملہ آور ہوا اور قریبی برجوں کے اندر جو شہر کے محافظ موجود تھے انہیں کاٹ کر ان سارے برجوں پر قبضہ کرتے ہوئے ان کے اندر اپنے سپاہی
متعین کر دیے۔ اب طریف بن مالک کا تقریباً سارا لشکر فصیل پر چڑھ آیا تھا۔ اس کے بعد طریف بن مالک نے فصیل کے اوپر بلند آوازوں میں اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کی۔ پھر اس نے اپنا دائرہ عمل بڑھاتے ہوئے آگ کے ایندھن کی طرح حملہ آور ہوا۔ صحرا کی وسعت اور سمندر کی گہرائی کی طرح دشمن پر حملہ آور ہو کر آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ شہر کے رہنے والوں اور ان لشکریوں نے جو طارق بن زیاد کے ساتھ فصیل کے دوسرے حصوں میں مصروف تھے، اپنے شہر کی فصیل پر اللہ اکبر کے نعرے سن کر ان کی عجیب سی حالت ہو گئی۔ ان کے نعروں سے ان کے دل میں ایک تجسس، ذہن میں ایک خلجان اور آنکھوں میں حیرت بھر کر رہ گئی۔ اس موقع پر وہ اپنی جگہ چھوڑ کر پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے تھے، اس لیے کہ اگر وہ اپنی جگہ چھوڑتے تو طارق بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ فصیل پر چڑھ کر ان کا قتل عام کر سکتا تھا۔ لہٰذا وہ طارق بن زیاد اور اس کے لشکر کے خلاف برسر پیکار رہے۔ دوسری طرف طریف بن مالک بڑی تیزی سے اپنے کام میں مصروف رہا۔ اس نے برق رفتاری سے آگے بڑھتے ہوئے فصیل کے محافظوں کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا اور جس برج پر اس نے قبضہ کیا تھا وہاں اپنے ساتھی متعین کر دیے۔ اس طرح اس نے اپنے لیے فصیل کو محفوظ کر دیا تھا کہ شہر کے اندرونی حصے سے جو شخص بھی فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرتا، برجوں میں کھڑے طریف بن مالک کے لشکر کے جوان ان کا خاتمہ کر دیتے۔ اس طرح طریف بن مالک آگے بڑھتا ہوا اس لشکر کی پشت پر حملہ آور ہو گیا جو طارق بن زیاد کے خلاف برسر پیکار تھا۔ طارق بن زیاد نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ طریف بن مالک نے اپنے لشکر کے ساتھ فصیل پر چڑھ کر دشمن کے دفاع کے اندر تباہی اور بربادی کا سما پیدا کر دیا ہے، کیونکہ دشمن کے سپاہی اب اس کی تیر اندازی کا پہلے کی طرح جواب نہیں دے رہے۔ تو یہ امر اس کے لیے مزید اطمینان کا باعث تھا کہ فصیل پر پہرا دینے والی سپاہ طریف بن مالک سے برسر پیکار ہو گئی تھی۔ اس حالت سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے طارق بن زیاد اپنے لشکریوں کے ساتھ بڑی تیزی سے آگے بڑھا۔ آن کی آن میں رسوں کی سیڑھیاں حسن المدور شہر کی فصیل پر ڈال دی گئیں اور طارق کی رہنمائی میں اس کے لشکری بڑی تیزی سے فصیل پر چڑھ کر فصیل کے اوپر طریف بن مالک کے خلاف جنگ کرنے والے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح دونوں طرف سے دشمن کے لشکریوں کا قتل عام شروع ہو گیا تھا۔ دشمن نے جب دیکھا کہ مسلمان دونوں طرف سے ان کا قتل عام کر چکے ہیں تو وہ جنگ سے جی چراتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے اور فصیل سے اتر کر شہر میں گھسنے لگے، جبکہ طارق بن زیاد اور طریف بن مالک بھی اپنے لشکریوں کے ساتھ ان کا تعاقب کرتے ہوئے شہر میں گھس گئے۔ صبح تک مسلمان مجاہدین مدافعت کرنے والوں کو اپنے آگے آگے بگاتے ہوئے ان کے چہروں پر شکست کی ضربیں لگاتے رہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو شہر کے لوگوں نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور صلح کی درخواست کی جو طارق بن زیاد کی طرف سے قبول کر لی گئی، اور اس طرح حسن المدور شہر پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ چند روز تک طارق بن زیاد اور طریف بن مالک شہر کے حالات درست کرنے میں مصروف رہے۔ اس کے بعد وہ اپنے پڑاؤ میں منتقل ہو گئے۔ سرما کا موسم اب اپنی پوری آب و تاب سے شروع ہو گیا تھا۔ سرد ہواؤں کے جھکڑ اور برفانی طوفان اسپین کی سرزمین کے اندر ہلچل مچانے لگے۔ طریف بن مالک ایک روز اپنے پڑاؤ سے باہر چوگان کھیلنے کے بعد اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ ایک پہرے دار نے اس کے لیے پانی گرم کر دیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے غسل کیا اور اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی اور خیمے میں آگ کے جلتے ہوئے الاؤ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے وہاں بیٹھ کر ابھی تھوڑی دیر تک ہی اپنے آپ کو گرم کیا تھا کہ رات کی گہری خاموشی میں صحرا کے اچھوتے حسن، کوسے قزاں کی رنگین تہہ، ستاروں کے سیلاب اور دکیلی روشنی کی طرح اکلیمہ طریف بن مالک کے خیمے میں داخل ہوئی اور اس کے ساتھ ایلیا بھی تھی۔ ایلیا اور اکلیمہ کے اس طرح اچانک آنے پر طریف بن مالک دم بخود سا رہ گیا۔ اکلیمہ کے خیمے میں داخل ہوتے ہی اس کے کنوارے پن کی مہک پورے خیمے میں بھر گئی تھی۔ پھر وہ لڑکی جلتی ہوئی آگ کے الاؤ کی طرف بڑھی جس کے پاس طریف بن مالک بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت اکلیمہ شباب کی امنگوں کا ابلتا ہوا ایک چشمہ نسوانیت کا وقار لگ رہی تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پوری کائنات مسکرا کر اس کی آنکھوں میں سما گئی ہو۔ اکلیمہ کی آمد پر طریف بن مالک ایک طرح سے خوش ہو گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اکلیمہ کو آگ کے الاؤ کے پاس بیٹھنے کو کہا۔ اسی وقت ایک پہرہ دار بھی خیمے میں داخل ہوا اور کچھ سامان خیمے میں رکھ کر باہر نکل گیا۔
शायद वो अकलीमा और इलिया का सामान था। अकलीमा इलिया के साथ आगे बढ़ती हुई तरीफ बिन मालिक के सामने अलाव की जलती आग के पास बैठ गई। तरीफ बिन मालिक ने महसूस किया उस समय अकलीमा के गालों पर खुशगवार हरारत और दिल में लतीफ धड़कनें रक्स कर रही थीं। फिर तरीफ बिन मालिक ने उन दोनों की तरफ देखते हुए मुखातिब करके पूछा, तुम दोनों कब और किस वक्त आई हो और तुम्हारे साथ और कौन है? तरीफ बिन मालिक के इस सवाल के जवाब में अकलीमा ने एक बार अपनी शोख निगाहों से तरीफ बिन मालिक की तरफ देखा और फिर अपनी फूल बरसाती आवाज में अबशारों के तरन्नुम जैसे लहजे में कहा, मैं और इलिया अकेली ही आपसे मिलने के लिए आई हैं।